السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں بہت زیادہ آپ کو پسند آ رہے ہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ حسن کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ حسن و جمال بیان کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو کما حقہ تعبیر کر دینا اور نور مجسم کی تصویر کشی کرنا طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی ہمت و وسعت کے بقدر اس کو بیان فرمایا، لہذا اس میں سے کچھ پیش نظر ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ دراز قد تھے نہ پست قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے، اور رنگ میں بہت ہی زیادہ سفید نہ تھے جو عیب لگتا ہے، نہ بالکل سامری رنگت کے تھے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن نور اور ملاحت و ملائمت والے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنے پیچدار، بلکہ ہلکے سے گھنگریالے تھے۔ 40 سال عمر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا اور 10 سال مکہ میں رہے یا کچھ کم و بیش، اور 10 سال مدینے میں رہے، پھر 60 سال کی عمر میں آپ کو وفات دی گئی۔ اس مدت میں کچھ نظر ہے، اور اس عمر میں آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال سے زیادہ بھی سفید نہ تھے۔ اس حدیث میں نبوت ملنے کے بعد 10 سال مکہ میں اقامت گزینی مذکور ہے، جبکہ یہ مدت تمام روایتوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح کل عمر مبارک بھی 63 سال تھی، نہ کہ 60 سال۔ پھر اس حدیث مبارک کی توجہ کی گئی، یہاں دہائی کے بیان کو مقصود نظر رکھا ہے اور کثر کو چھوڑ دیا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو یوں فرماتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ طویل القامت تھے نہ کوتاہ قامت تھے، بلکہ میانہ قامت تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ گھنگریالے تھے، اور آپ فربا جسم نہ تھے، اور نہ ہی آپ کا چہرہ بالکل گول تھا، بلکہ کچھ گول تھا جس کو کتابی چہرہ کہتے ہیں، اور آپ کا رنگ سفید مائل سرخی تھا، اور آپ کی آنکھوں کی سیاہی نہایت سیاہ اور سفیدی نہایت سفید تھی، اور پلکیں دراز تھیں، بدن کے جوڑوں کی جگہ یعنی پٹھے پر گوشت تھے، اور دونوں شانوں کی درمیانی جگہ بھی پر گوشت تھی، اور آپ کے بدن مبارک پر زائد بال بالکل نہ تھے، بلکہ سینے پر بھی اوپر سے ناف تک صرف بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی، اور آپ کے دست و پا پر گوشت تھے۔ جب آپ چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے اور ایسا لگتا گویا نشی میں اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے حسین سراپا کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی متکبروں کی طرح بے رخی کا انداز نہ کرتے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ فیاض و سخی تھے، اور سب سے زیادہ سچے صاف گو تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے، اور آپ کو جو شخص بھی دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، اور جب آپ سے معرفت کے ساتھ ملتا جلتا تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کی مدح سرائی کرنے والا کہتا ہے، ان کی مثل نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ان کے بعد کبھی دیکھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت۔ ترمذی کی حدیث میں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر دیکھی جو مسحری کی گھنٹی کی طرح تھی، یعنی مسحری کے پردے کی گھنٹی جیسی تھی اور کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ اور اس لفظ کے ترجمہ میں علماء کا اختلاف ہے، یہاں جو ترجمہ نقل کیا ہے مسلم شریف کے شارح حضرت امام نووی کا مختار ہے، اور شمائل ترمذی میں ہی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔
کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو مکہ میں رہتا تھا اس نے پوچھا، اے فرشتوں، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو یہودی نے کہا، میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے اور اس کے مونڈے کے پاس بطور علامت کے ایک مہر ہے جس میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ لوگ اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے، واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا تو ان کو معلوم تھا کہ ہاں آج عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ قریشی پھر اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، تو قریش اس کو لے کر عبداللہ کے ہاں پہنچے اور یہودی نے حضرت آمنہ سے بچہ منگوایا۔ حضرت آمنہ نے بچے کو کپڑے سے باہر نکالا اور لوگوں نے آپ کی کمر دیکھ لی، اور یہودی کو جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی وہ فوراً غم و حیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی اور پھر ان کو ایک سفید کپڑا پہنایا۔ اور جب فخر دو جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور بدن اطہر تمام لاشوں سے پاک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل پڑ جانے سے پہلے سال میں قحط سالی اور فقر و افلاس عرب میں عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئیں اور ہر طرف سبز شادابی نمایاں ہو گئی اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک آ کر خوشیوں کی گھنٹیاں بجائیں اور گھٹائیں چھا چھا کر آتیں اور پورے زور و شور سے برس کر جل تھل کر جاتی۔ جب عبدالمطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سار آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے، گویا پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اول تو اس میں اختلاف ہے کہ رات کے وقت ہوئی تھی یا روز روشن کو، اور پھر دن میں ہوئی تو دن کے کون سے وقت میں ہوئی۔ اسی طرح پیدائش کے دن اور مہینے اور سال میں بھی اختلاف ہے، اور جائے پیدائش کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، اور یہ قول اتنا موقد ہے کہ بعض محققین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیر کے متعلق کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے تو خدا کی قسم وہ غلطی پر ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے متعلق استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ اور وقت ولادت کے متعلق زبیر بن بکار اور حافظ بن بکار اور حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح سویرے تھا، یعنی طلوع فجر کے وقت۔ اس پر حضرت عبدالمطلب کا قول تاکید کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں رات اور صبح کے ملنے کے وقت ایک لڑکا پیدا ہوا، جبکہ مشہور تابعی کبیر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وسط یعنی دوپہر کے وقت پیدا ہوئے تھے، اور اب تک ربیع الاول کی 11 راتیں بیت چکی تھیں، یعنی 12ویں تاریخ تھی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں اور وہ اس پر اتفاق نقل کرتے ہیں۔